أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. काबिल एहतराम बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, पर्दे में बैठी हुई इज़्ज़त माँ इस्लामी माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ उस अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने हम तमाम को अशरफुल मखलूक़ात में से पैदा किया, जिसने हमें उम्मते मुहम्मदिया में से पैदा किया और हमारी रुश्द व हिदायत की खातिर अपनी जानिब से बेशुमार अम्बिया को मबऊस फरमाया और हमारी हिदायत की खातिर अपनी जानिब से बेहतरीन कलाम कुरान मजीद नाजिल फरमाया। अल्लाह की हम्द व सना, किब्रियाई व बड़ाई, पाकीज़गी जितनी भी बयान करें बहुत कम है। मुख्तसर से हम्द व सना के बाद अनगिनत व लातअदाद बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हो शफ़ीउल मुज़नबीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, सैयदुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, आमीना के दुर्र यतीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़रीन जुमा, चंद ही दिनों में मैं और आप
بِإِذْنِ اللہ انشاءاللہ ایک مقدس مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، جس کو ہم قرآن اور حدیث کی روح سے رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی مقدس اور اہمیت والا ہے۔ اس مہینے کو پانا یہ ہم گنہگاروں کی سعادت مندی ضرور ہوگی، ہمارے لیے خوش قسمتی کہ اللہ رب العالمین اس طرح کا مہینہ ہماری زندگی میں ہمیں عطا کرتا ہے، اور اس مہینے سے بھرپور فائدہ وہی شخص اٹھاتا ہے جو اللہ رب العالمین کو حقیقی طور پر پہچانتا ہے۔ اللہ کی معرفت جس کے اندر زیادہ ہو، اللہ رب العالمین کے خالق و رازق، مالک اور مدبر انس و جاں ہونے کا یقین رکھنے والا ہو، یہی انسان اس ماہ مبارک سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کی لگن، ہر ایک کی تڑپ یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اور پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ہمارا رمضان اور بہتر گزرے۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ضرور رہتی ہے، لیکن اس مہینے کے آنے سے پہلے چند چیزوں پر ہمیں غور و خوض کرنا ہے، چند چیزوں کو لے کر ہمیں احساس میں مبتلا ہونا ہے۔ آیا وہ مہینے کی جو عبادتیں جو ہم کرنے والے ہیں، وہ عبادتیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ وہ عبادتیں کیسے کی جائیں گی؟ اس کے متعلق ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ جہاں کہیں فکر سے متعلق جب بات آتی ہے، احساس کے بارے میں جب بات آتی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہیے۔ دلوں کی پاکیزگی، نفس کی پاکیزگی ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے، مومن کی سب سے بڑی خوبی ہے، لہذا نفس کی پاکیزگی ضروری ہے۔ دیکھیے، غور کیجئے، ایک صحیح روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان کے نام اعمال، انسان جو کچھ عمل کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں پیر اور جمعرات کے دن، سوائے اس آدمی کے جو شرک کرنے والا ہو۔ دوسری روایت میں یہ بات بیان کی گئی کہ سوائے اس آدمی کے جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہو، بات چھوڑا ہوا ہو، تو پھر اس آدمی کے نیک اعمال اللہ کے پاس پیش نہیں کیے جاتے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل پاک نہیں ہے، اس کا نفس پاکیزہ نہیں ہے، اس کے دل میں غرور، گھمنڈ، حسد، تکبر، بغض، عناد، دشمنی، یہ ساری چیزیں جہاں جگہ لے رکھی ہیں، ایسے دل سے اگر اللہ کوئی بندہ یاد بھی کر لے تو اس کی عبادتیں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ لہذا رمضان کی عبادتیں کرنے سے پہلے ہم تمام کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی نفس کی پاکیزگی کے سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے آج کے مختصر وقت میں اسی سے متعلق گفتگو کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے سورۃ النازعات کی آخری آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ آیت نمبر 40 پر 7 سے آیت نمبر 30 پر 7 سے 40 پر 1 کے درمیان اللہ رب العالمین نفسوں کی قسمیں بیان کر رہا ہے۔ جس کسی کا نفس برا ہے، پاکیزہ نہیں ہے، تو ایسا آدمی کا ٹھکانہ بیان کیا جا رہا ہے، اور جس کا نفس پاکیزہ ہے، صاف و ستھرا ہے، تو اس کا بھی ٹھکانہ بیان کیا جا رہا ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جس کسی نے بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر محسوس کیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ رب العالمین یہ بیان کر رہا ہے کہ جس کسی نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا، خواہشات سے دور رکھا، ایسی خواہشات جو اسے غفلت کا شکار کر دیتی ہو، ایسی خواہشات
جو انسان کو اللہ رسول سے دور کر دیتی ہوں، ایسی خواہشات سے اگر وہ اپنے نفس کو بچا لیتا ہے تو ایسے مومن انسان کے سلسلے میں کہا گیا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ لہذا ہمیں اپنے نفسوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ نفس کے بارے میں جب ہم غور کریں گے تو شریعت اسلامیہ میں قرآن اور حدیث کے نصوص سے نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں: نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس لوامہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا نفس وہ برائی بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، یعنی جب وہ برائی کرے تو آپ کو وہ ملامت کی طرف لاتا ہے، تو نے برائی کیا ہے، تو نے گناہ کیا ہے، ملامت والا نفس۔ یا پھر ایسا نفس جس نفس پر ملامت کی گئی ہو تو۔ اور نفس امارہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا نفس جو ہمیشہ گناہوں کا سوچتا ہے، ہمیشہ برائیوں پر لگا رہتا ہے، ہمیشہ وہ غفلت لاپرواہی کا شکار رہتا ہے، اسے اللہ رسول سے کوئی مطلب نہیں، شریعت مطہرہ سے کوئی مطلب نہیں، باپ دادا نے اس کا نام اسلامی نام رکھ دیا، وہ نام کا مسلمان تو ہے لیکن کام سے کوئی مسلمانی اس کے اندر ظاہر نہیں ہے، تو پھر ایسا انسان نفس امارہ والا ہوتا ہے۔ لیکن وہیں پر ایک نفس کا تذکرہ کیا گیا، نفس مطمئنہ۔ یہ ایسا نفس جو اطمینان والا نفس، یہ ایسا نفس جو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے والا نفس، یہ ایسا نفس آپ کو گناہوں سے روک کر بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے، اچھے کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے، نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور وہ کام کرنے کے بعد یہ نفس کافی مطمئن رہتا ہے، تو ایسے نفس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تعریف کیا ہے۔ تو معلوم ہوا نفس کی 3 قسمیں ہیں، اور ان 3 قسموں میں سے اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ جس کسی نفس کی تعریف کی وہ نفس مطمئنہ ہے۔ سورۃ الفجر کی آخری آیتوں میں بیان کیا گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کیا پیاری آیتیں ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے فرشتے اس آدمی کے پاس جب آتے ہیں، یعنی جس کی جان نکالنا ہو، روح قبض کرنے کا معاملہ ہو، اگر آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے، نفس مطمئنہ کا مالک ہے، فرشتے اس سے کہتے ہیں اے اطمینان والی نفس، چل نکل تیرے رب کی طرف، اسی طرح تو لوٹ جا، اس حال میں لوٹ جا جس حال میں تو اس سے راضی اور تجھ سے راضی۔ سبحان اللہ۔ اور اس نفس کا کیا مقام ہے جو نفس اللہ رب العالمین کی رضامندی میں ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رب سے راضی ہو، جس سے اللہ محبت کرتا ہو، ایسی نفس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ایسی روحوں کا تذکرہ کیا گیا کہ ایسے روحوں کو علیین میں مقام دیا جائے گا، سجین سے انہیں روکا جائے گا۔ علیین یعنی متقی، شہداء، صدیقین، نیکوکاروں کی روحیں جہاں رہتی ہیں، وہاں پر نفس مطمئنہ کے مالک کی روح کو بھی وہاں رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنائے، آمین۔ تو معلوم ہوا نفس مطمئنہ کی اللہ نے کافی تعریف بیان کی۔ تو نفس کے متعلق ہمیں یہ بنیادی معلوم ہونی چاہیے، بنیادی باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں، اور اس میں سے اللہ نے زیادہ تعریف نفس مطمئنہ کی ہے، لہذا ہمیں بھی اپنے نفس کو مطمئنہ والا نفس کر لینا چاہیے۔ اب آئیے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے درمیان 2 قسم کے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ 2 قسم کے لوگ، ایک قسم ان لوگوں کی جن کا نفس بکثرت گناہوں کی طرف رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ گناہوں کی طرف، زیادہ سے زیادہ غفلت و لاپرواہی کا شکار۔ اور دوسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ جن کا نفس زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادتوں کی طرف رہتا ہے۔ تو ان دونوں کے بارے میں فائدہ کس میں ہے؟ جو اللہ رب العالمین سے جڑا ہوا نفس ہے اس میں زیادہ فائدہ ہے، اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ بنیادی فائدہ اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، سارے لوگ کھڑے ہوں گے، بابا آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے سارے لوگ وہاں کھڑے ہوں گے، اور چلچلاتی سخت دھوپ رہے گی، گرمی رہے گی، شدت والی گرمی، ایسی گرمی جس کو برداشت کرنا ہمارے کمزور بدن میں وہ طاقت نہیں رہے گی۔ شرابور ہوں گے پسینے میں، کوئی اپنے گناہوں کے بلبوتے پر ڈوبا جا رہا ہوگا، کسی کے اتنے گناہ
کہ اس کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک رہے گا، کسی کے اتنے گناہ کہ اس کا پسینہ اس کے کمر تک رہے گا، کسی کا پسینہ اتنا کہ سینے تک پہنچا ہوا ہوگا، اور کوئی بدبخت بدقسمت اس طرح بھی ہوگا کہ اس کے گناہوں کی نحوست پسینے کی شکل میں اسے ڈبو رہی ہوگی پسینے میں. تو اتنا پسینہ ہوگا. تو ایسے عالم میں اللہ رب العالمین ان کئی لوگوں میں سے چند لوگوں کو دعوت دے گا، بلائے گا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں سے ایک شخص جس کے سلسلے میں کہا گیا کہ ایسا آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لٹکا ہوا ہو، مسجد سے جڑا ہوا ہو، جس کا نفس مسجد سے تعلق رکھتا ہو، کہ ایک نماز ہوئی نہیں دوسری نماز کی فکر، دوسری ہوئی کہ نہیں تیسری نماز کی فکر، اس طرح جس کسی کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اتنے لوگوں میں سے اس کو بلا کر کتنی عزت اور شرافت کی بات ہوگی، کتنے مرتبے والی بات ہوگی. اگر ہمارے درمیان کوئی صاحب ثروت، کوئی مالدار آدمی یا کوئی سیاسی لیڈر 10 لوگوں کے درمیان ہمارے کندھے پر تھوڑی تپکپائی اگر کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے تھپتھپاتا ہے، تو ہم کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اتنا بڑا آدمی میرے ساتھ ایسا سلوک کیا. ہم 10 لوگوں کے سامنے اس بات کو لے کر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ہم فخر محسوس کرتے ہیں. تھوڑا سوچ کر دیکھیے کئی لوگوں کا مجموعہ، ایسے مجمع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دعوت دے کر بلائے اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے تو کتنی بڑی بات ہے، کتنا بلند مقام ہے. تو لہذا یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کا نفس پاکیزہ ہو اور جس کا نفس ہمیشہ مسجد سے جڑا ہوا ہو. تو معلوم ہوا نفس کی پاکیزگی میں اتنا بڑا فائدہ ہے. اور اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اگر ہم پڑھ کر دیکھیں گے، معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے نفس کی پاکیزگی پر زیادہ خیال کیا کرتے تھے. لہذا صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے، اے اللہ تو میرے نفس کا مالک ہے، میرے نفس کو گناہوں سے پاک رکھ، میرے نفس کو بھلائی کی طرف دعوت دے، میرے نفس کو بھلائی پر ثابت قدم رکھ، گناہوں سے پاک و صاف فرما. یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ سید المرسلین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے. اور آپ کی تربیت میں زندگی گزارنے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی عمل تھا کہ نفس کی پاکیزگی سے متعلق کافی فکر مند رہتے تھے، کافی فکر مند رہتے تھے. اسی طرح ایک روایت ملتی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ فکر مند ہو کر راستے سے گزر رہے ہیں اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہیں کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. اس طرح کہتے ہوئے وہ راستے میں گزر رہے ہیں. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے کہ حنظلہ کیا معاملہ ہے، آپ کیوں اپنے آپ کو اس طرح ملامت کر رہے ہیں؟ تو حنظلہ کہنے لگے کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں منافق ہو گیا. تو ابو بکر نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حنظلہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت کے معاملے میں بیٹھا رہتا ہوں، تو میرا ایمان بہت تازہ رہتا ہے، میرا ایمان بہت زیادہ رہتا ہے. جیسے ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جدا ہو جاتا ہوں، میں باہر آ جاتا ہوں، دنیا کے کام کاج میں لگ جاتا ہوں، گھر کے کام میں مشغول ہو جاتا ہوں، تو میرے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے. میرے اندر وہ ایمان میں محسوس نہیں کرتا جو ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میں محسوس کرتا ہوں. لہذا اس ایمان کی کمی و زیادتی کو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نفاق سمجھ رہے تھے. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے. کہا حنظلہ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، میرا بھی ایسا ہی معاملہ ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی محفلوں میں مجلسوں میں ہم رہتے ہیں، ہمارا ایمان زندہ رہتا ہے، تازہ رہتا ہے، تر و تازہ رہتا ہے. لیکن وہی ہم دنیا کے کام کاج میں جب لگ جاتے ہیں تو ایمان پھیکا پڑ جاتا ہے. کیا یہ ہمیں نفاق تک پہنچ جائے گا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر بے چینی اتنی بڑھ گئی، اطمینان ختم ہو گیا. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ اس طرح فرماتے ہیں، اور میری بھی یہی کیفیت ہے، ہمارے ایمان کا یہ عالم ہے، کیا ہم منافق ہو گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں حنظلہ، جو ارادہ تم رکھتے ہو، جس ایمان کی تم بات کرتے ہو، وہ ایمان اگر تمہارا بازاروں میں بھی، گھر میں بھی، اپنی مصروفیات میں بھی ویسا ہی اگر ایمان رہتا ہے تو پھر اللہ کے فرشتے تمہارے بستروں اور دسترخوانوں پر تم سے ملاقات کے لیے آ جائیں گے۔ اتنا ایمان، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بازاروں میں بھی ویسے ایمان والے ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطمئن کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جب تک لوگ دینی محفلوں سے جڑے رہیں گے، نمازوں سے جڑے رہیں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے، ایمان تازہ رہتا ہے، ایمان زندہ رہتا ہے۔ اور جب آدمی، یہی انسان جو مسجد میں پہلی صف میں رہنے والا دنیا کی مشغولیات میں، مصروفیات میں اپنے آپ کو جھونک دیتا ہے تو پھر اس کا دل اللہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، غفلت و لاپرواہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا اس حدیث سے کہ آدمی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دینی مجلسوں سے، دینی حلقوں سے، جہاں اللہ کا ذکر و اذکار ہوتا ہو، جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہو، ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جوڑ کے رکھے۔ یہ اس کی نفس کی پاکیزی کی بہترین بات ہے اور بہترین عمل ہے جس سے انسان کا نفس پاکیزہ رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنتی کہا ہے۔ تو ایسے صحابہ کا جب عمل نفس کے بارے میں اس طرح ہے تو ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے اندر کتنا احساس ہونا چاہیے؟ ہمارے اندر کتنی فکر ہونی چاہیے اپنے نفس کی اصلاح کے سلسلے میں، نفس کی پاکیزگی کے سلسلے میں؟ تو غور کرنے کی بات ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے نفس کو پاکیزہ رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو زندہ رکھتے تھے اپنے درمیان، قرآن کی تلاوت کرتے، احادیث کو عام کرتے تاکہ نفس زندہ رہے، نفس پاکیزہ رہے، نفس مطمئنہ ان کے اندر رہے۔ تو اسی ضمن میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، جامع الترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2380 پر 2، اور صحیح روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے 2 مرتبہ بے ہوش ہو گئے تھے، 2 مرتبہ بے ہوش ہو گئے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ روایت بیان کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، اس حال میں سنا جب میں اکیلا تھا، میرے ساتھ کوئی نہیں تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین 3 لوگوں کو لائے گا اور 3 لوگوں کا حساب و کتاب لے گا، ان میں سے ایک حافظ قرآن ہوگا، بعض روایتوں میں عالم کا بات آئی ہے، عالم کی بات بیان کی گئی ہے، ایک ان میں سے حافظ قرآن ہوگا، اور دوسرا ایک مجاہد ہوگا، اور تیسرا ایک مالدار ہوگا۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے حافظ قرآن سے سوال کرے گا کہ اے حافظ قرآن، کیا میں نے تجھے قرآن کا علم عطا نہیں کیا تھا؟ بتا تو نے اس کا کیا کیا؟ تو حافظ قرآن کہے گا ہاں اللہ، تو نے مجھے یہ علم عطا کیا تھا، لہذا میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا، تیری رضامندی کے لیے میں قرآن پڑھتا رہا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو قرآن اس لیے پڑھا کرتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، اس لیے تو قرآن پڑھتا تھا، اور لوگوں سے تجھے وہ صلہ مل گیا ہے، لوگ تجھے قاری کہنے والے ہو گئے، لہذا آج میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، میرے پاس تیرے لیے کوئی صلہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ 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 ہماری حفاظت فرمائے، مجاہد سے سوال کرے گا اے مجاہد، تو کس لیے مارا گیا، کس لیے شہید کیا گیا؟ مجاہد کہے گا اللہ، میں تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تیرے راہ میں لڑ کر میں نے شہادت کا جام نوش کیا ہے۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، تو اس لیے جہاد کیا کہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، تو اس لیے جہاد کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں، لہذا لوگوں نے تجھے مجاہد تو کہہ لیا، لوگوں نے تیری تعریف تو کی، لہذا ان سے تجھے تیرا بدلہ مل گیا، لیکن میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مالدار سے اللہ سوال کرے گا
میں نے تجھے مال و دولت دی تھی، تو نے اس کا کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مالدار جواب دے گا، کیا جواب دے گا؟ اے اللہ اس مال کو میں نے تیری راہ میں خرچ کیا، تیرے راستے میں لگایا، صدقہ و خیرات کیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو نے مال کو اس لیے خرچ کیا تاکہ تجھے لوگ غنی کہے، فیاض کہے، سخی کہے، لہذا لوگوں نے ایسا ہی کیا، ایسا ہی تیری تعریف کی، لہذا لوگوں کے لیے تو نے وہ کام کیا تھا تو تجھے وہ صلہ مل گیا، آج میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات کو تھپ تھپاتے ہوئے، آپ کی ران کو مارتے ہوئے کہا کہ ابو ہریرہ، اللہ رب العالمین اس کے بعد فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان تینوں کے لیے سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکاؤ، جہنم کی آگ سب سے پہلے ان تینوں کے لیے بہکائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی، اور ان میں سب سے پہلے یہی لوگ جھونکے جائیں گے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ عمل کر رہے ہیں، عمل تو ہے لیکن پھر بھی جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ریاکاری ہے میرے بھائیوں، دکھلاوا ہے، دکھا کر عبادت کرنا، دکھا کر قرآن پڑھنا، اور اسی طرح دکھا کر خرچ کرنا، دکھا کر جہاد کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ حالانکہ ایک نے اپنی زندگی بھر قرآن پڑھا ہے، اور ایک نے اپنی زندگی کو ہی اللہ کے راہ میں لگا دیا ہے، اور ایک نے اپنا سارا مال ہی اللہ کے راہ میں لگا دیا ہے، لیکن پھر بھی ان کو بدلے میں کیا دیا جا رہا ہے؟ جہنم۔ وجہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ اور ریاکاری کب آتی ہے؟ جب اس کا دل، اس کا نفس پاکیزگی سے دور ہو، اس کے نفس میں غلاظت، گندگی بھری ہوئی ہو، تو ایسے ہی دلوں میں ریاکاری پیدا ہوتی ہے۔ اور ریاکاری کا نقصان کتنا بڑا ہے کہ انسان عمل کرنے کے باوجود وہ جہنم میں جائے گا، جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ لہذا ہمیں ان آیتوں پر، ان حدیثوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان نصوص سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، نفس کی پاکیزگی مومن کی بہترین خوبی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کے بارے میں خیال کرتا رہے، نفس کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا حساب کر لو تمہارا حساب کیے جانے سے پہلے، یعنی تمہارا حساب ہونے سے پہلے خود اپنا حساب کرو، اور اپنے اعمال کا خود وزن کرو، تمہارے اعمال کا وزن کیا جانے سے پہلے، یعنی آخرت سے پہلے، اللہ کا حساب ہونے سے پہلے آپ اپنے آپ کا حساب کرو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو۔ یعنی جو آدمی اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے وہ انسان کا دل ہمیشہ پاک رہتا ہے، اس کا نفس پاک رہتا ہے۔ ایک بہترین تاجر کی علامت یہ ہوتی ہے، ہم میں سے بہت سارے بھائی تاجر ہیں، وہ تاجر کیا کرتا ہے؟ دن میں جو کچھ اس نے تجارت کی ہے، رات میں سونے سے پہلے ایک مرتبہ جائزہ لیتا ہے، آج میں نے کیا بیچا ہے، کیا خریدا ہے، اور کتنا فائدہ کمایا ہے، کتنا نقصان مجھے ہوا ہے، تاکہ وہ دوسرے دن اس نقصان سے بچ سکے، اس سے بہتر فائدہ کما سکے۔ یہ ایک بہترین تاجر کی علامت ہوتی ہے۔ لہذا ایک بہترین کی علامت کیا ہے؟ بہترین مومن کی علامت کیا ہے؟ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا جائزہ لیتا ہے۔ آج مجھ سے کتنے گناہ ہوئے ہیں، میں کتنے نیک کام کیا ہوں، اگر نیکی زیادہ ہوئی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، گناہ ہوئے ہیں اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور دوسرے دن ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلاف امت کا یہ عمل دیکھا گیا، رات میں سونے سے پہلے وہ اپنے نفسوں کا جائزہ لیتے تھے، اپنا حساب و کتاب کر لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے سویا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہنے لگے ابھی ایک شخص مسجد میں داخل ہونے والا ہے، وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات! سارے صحابہ متوجہ ہو گئے، دروازے کی طرف ٹکٹکی لگائے بیٹھے کہ کون آنے والا ہے، کون وہ خوش قسمت انسان ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت سنا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، دیکھا گیا کہ وہ ایسے صحابی ہیں جو یہ صحابہ عمل کرتے ہیں وہ بھی وہی عمل کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کیوں سنائی؟ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میں، مجلس میں کہا کہ اب یہ مسجد میں جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ دوسری مرتبہ بھی وہی صحابی آئے، تیسری مرتبہ بھی وہی صحابی آئے۔ اتنے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں فکر پیدا ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مرتبہ ان کو جنتی کہا ہے، کچھ نہ کچھ خوبی ضرور ہوگی، یہ صحابی ہم سے ہٹ کر کچھ نہ کچھ عمل ضرور کر رہے ہوں گے، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ بشارت سنائی ہے۔ تو وہ صحابی ایک دن
ان کے ساتھ رہنے کے لیے مہلت مانگی. جس صحابی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا، ان کے پاس جا کر انہوں نے ایک رات ان کی مہمان نوازی کے لیے وقت پوچھا. اس صحابی نے ان کو اپنا مہمان بنایا، رات میں ان کے ساتھ رہے. دیکھا گیا کہ قیام کے کھانے کے بعد وہ قیام اللیل کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی رات میں تھوڑی دیر آرام کیے، تہجد کا اہتمام کیے، پھر اس کے بعد فجر کے لیے آ گئے. تو جو صحابی مہمان بنے ہوئے تھے ان کو معلوم ہوا کہ یہ عمل تو ہم بھی کرتے ہیں، یہ عمل ہم بھی کرتے ہیں، اے صحابی بھی وہ عمل کر رہے ہیں. گویا کہ دن کے اعمال رات کے اعمال بالکل برابر سرابر معلوم ہوتے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان کے حق میں یہ بشارت دی؟ اب رہا نہیں گیا، صحابہ ہیں، پوچھ تاچھ کر لینے میں بڑا جذبہ رکھتے تھے، رہا نہیں گیا. یہ مہمان صحابی میزبان صحابی کے پاس گئے، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں یہ خوشخبری سنائی ہے، مجھے معلوم نہیں ہوا کس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری آپ کو سنائی ہے، مجھے معلوم ہونا چاہیے تاکہ میں بھی وہ عمل کر سکوں. تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھائی میرا عمل وہی ہے جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں، صحابہ کرتے ہیں، ہاں لیکن میرے اندر ایک بات یہ ہے، شاید اس بات کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خوشخبری سنائی ہو، میرے حق میں یہ بات کہی ہو. وہ عمل یہ ہے، رات میں سونے سے پہلے میں اپنا جائزہ لیتا ہوں، اپنا محاسبہ کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر کے سوتا ہوں، اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے، جس کسی نے مجھے تکلیف پہنچائے سب کو معاف کر دے، اور جس کسی سے میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو مجھے معاف کر دے. اس طرح میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہر رات سونے سے پہلے اپنے دشمنوں کو معاف کر کے سوتا ہوں. شاید یہی وجہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنتی ہونے کا پیغام سنائے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. کیا ہی اچھا ہوتا آج ہم سونے سے پہلے صرف 2 منٹ، زیادہ نہیں، فون پر تو ہم 2 گھنٹے 4 گھنٹے لگاتے ہیں، 2 منٹ اگر کوئی اپنا جائزہ لے لے، اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، یقین مانیے 3 دن آپ عمل کر کے دیکھیے، چوتھے دن آپ کے اندر سدھار پیدا ہوگا. چوتھے دن آپ اپنے آپ کے لائف میں، آپ کی زندگی میں آپ تبدیلی پائیں گے. یہ اسلام کی خوبی ہے. لہذا کہنے کا مقصد یہی ہے، نفس کی پاکیزگی مومن کی بڑی خوبی ہے. رمضان آنے سے پہلے اپنے نفسوں کو سدھار لیں، صاف کر لیں. کسی کے دل میں، کسی کے نفس میں کسی کے لیے دشمنی نہیں ہونی چاہیے. عداوت، نفرت، بغض، عناد، کبر، غرور، گھمنڈ، تکبر، یہ ساری چیزوں سے اپنے نفس کو پاک کر لیں. تبھی رمضان کی عبادتیں ہمارے لیے قابل قبول ہونے کی امید ہم رکھ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہمارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمارے نفس کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کی پاکیزگی کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نفس مطمئنہ والا بنائے. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے معاف فرمائے، گناہوں سے پاک فرمائے. جو کچھ گناہ ہم سے ہو رہے ہیں اللہ معاف فرمائے، درگزر فرمائے. اللہ تعالی ہمیں مزید نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی توحید کی زمینوں کی حفاظت فرمائے. خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں اللہ انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے. جہاں کہیں لوگوں پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں اللہ انہیں امن و سلامتی والی پرسکون والی زندگی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے خواتین کی عزت و عفت کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم تمام کے حق میں بہتر خیر و بھلائی والے فیصلے فرمائے. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے مکمل شفا یابی نصیب فرمائے. اور جو قرضوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں اللہ تمام کو ان سے نجات عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف بنائے. اللہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کسی قسم کا شر نہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں میں پیار و محبت پیدا فرمائے، ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے، متحد ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں انہیں صحیح سالم، تندرست، صحت مند، نیک اولاد عطا فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کے اولاد کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، مطیع و فرما بردار بنائے. اللہ صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت پر اپنی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل فرمائے. اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ.